اجوا کھجور دسترخوان کے اوپر، شکری کھجور دسترخوان کے اوپر، امبر کلمی کھجور مبروم جو 45 ریال کلو مل رہی ہے، 50 ریال، 4000 روپے کلو۔ دہی کی ڈبیا لبن نبادی دسترخوان کے اوپر ہے، زمزم کی کین دسترخوان کے اوپر ہے، ٹیشو پیپر ہاتھ صاف کرنے کے لیے دسترخوان کے اوپر ہے، نبی کے روزے کی چھاؤں میں دسترخوان لگایا ہوا ہے، قبولیت کے اندر شک کی کوئی نہیں۔ جب مالک کائنات کے دربار میں دسترخوان جانے لگا تو فرشتوں نے آہستہ آہستہ کر کے کہ کونا چھوڑ کے دسترخوان بچھانے والے کے منہ پر مار دیا۔ الہ العالمین کی طرف سے اعلان ہوا، اے میرے مقرب فرشتوں، یہ دسترخوان کے پلو کیوں چھوڑ دیے، میرے دربار میں کیوں لے کے نہیں آئے؟ کہ الہ العالمین بے شک اس پہ عجوا کھجوریں، امبر کلمی کھجوریں موجود ہیں، لیکن ہم نے دسترخوان کے کناروں کو اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ اس دسترخوان کے ہر کنارے سے بیٹیوں بہنوں کے کھانے کی بدبو آ رہی تھی۔ اپنوں کا کھا گئے، حکومت کا کھا گئے، عوام کا کھا گئے، ڈکار مار کے بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہو کے سجدہ کر کے آ گئے۔ اللہ نے فرمایا سجدہ تو قبول کروں گا، لیکن پچھلا جو حساب کتاب ہے وہ تیرا میرا باقی رہ گیا ہے۔ کماد والا کماد کی فصل پر، گیہوں والا گیہوں کی فصل پر، دھان والا دھان کی فصل پر، کپاس والا کپاس کی فصل پر۔ میرے عزیزو جب اتنے سارے پیسوں کی گڈیاں سامنے آتی ہیں تو 20,000 کا سودا میرے عزیزو نقد دے کے جاتا ہے، وہ کہتا ہے حاجی صاحب ایسا حل معاملہ کلیئر ہو گیا، یہ تو کھاتا کلیئر ہو گیا، جو پورے سال کے اندر آپ نے ادھار لیا وہ باقی رہ گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے، تو بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہو کے نماز کا سجدہ کر آیا، مواجہ شریف کے سامنے سلام پڑھ کے آیا، یہ کھاتا تو بالکل کلیئر ہو گیا، لیکن جو 20 سال بہنوں کو حق نہ دیا ان کا مقاطع کھاتا رہا، اللہ اکبر، یہ کھاتا تیرا میرا باقی رہ گیا۔ بچ گیا تو دنیا میں دکھلاؤں گا، اگر نہ دیا موت آ گئی تو میدان محشر کے اندر تجھے دکھلاؤں گا کسی کا حق کیسے کھایا جا سکتا ہے۔ مظفر گڑھ سے لے کر علی پور تک ہر اکیڈمی خدا کی قسم پاکستان سمیت دنیا بھر کے اداروں کے اندر دنیا بھر میں بڑی مشہور ہے کہ وہاں کی تعلیم، وہاں کی اکیڈمیوں کا معیار اعلیٰ۔ اتنا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود، اپنے جگر گوشوں کو اپنے سے دور ہونے کے باوجود، رکھنے کے باوجود، پھر بھی خدا کی قسم بیٹا ماں باپ کے سامنے کڑ گیا۔ اللہ اکبر، بیٹی ماں باپ کے سامنے دوپٹہ اتار کے کھڑی ہو گئی، اور کوئی میرے عزیزو بیٹا بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا بننے کو تیار کوئی نہیں۔ جس مسجد کو دادے نے اپنی زمین پر بنوایا تھا، اپنی زمین کے ٹکڑے پر اپنی حلال کی کمائی سے بنوایا تھا، اس دادے کی مسجد میں کوئی پوتا جانے کے لیے تیار نہیں۔ نانا جس مسجد کا معطل تھا میرے عزیزو، اس مسجد کے اندر بھی میرے عزیزو دوترا جانے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ تو اندازہ لگا تیرا میرا بیڑا غرق حکومتوں نے کیا، IMF کے حرام کے سود کے قرضوں نے کیا، یا میرے عزیزو انڈیا نے کیا، یا گائے کا پیشاب پینے والوں نے کیا؟ نہیں نہیں نہیں، ان کی کیا جرت ہے؟ گھر میرا اتنے بڑے بڑے اسلحے تیرے میرے ہاتھوں کے اندر موجود ہو، تیرے گھر کا مال تو بچ گیا لیکن نسل کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اللہ اکبر، جب ان اسکولوں کالجوں سے اپنے گھر کے اندر آیا، ایسا بے نمازی کی نحوست کا کوڑا اس پہ برسا، اس نے دائیں دھانک کے دیکھا، مزدوری کرنے والا، اللہ کی قسم مزدور کو اپنے پہ ترس نہیں آتا۔ پتہ ہمارا نبی کون ہے؟ سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ہم نے علماء اکرام سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا جو مجلس کے اندر، جو پنچایت کے اندر، جس گھر کے اندر وہ بچہ نہ ہو، وہ جوان نہ ہو، وہ مرد نہ ہو جس کے نام کے ساتھ محمد نہیں، اللہ اس گھروں کے اندر برکت ہی نہیں فرماتا۔ جس عورت کے بچے بار بار مرتے ہوں، اور جس عورت کو اللہ اکبر، جس کا اللہ اپنے خزانوں سے عمل ٹھہرائے،
اور پھر اس کے ہاں بیٹی 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 پیدا ہو، ایسی مائی سے جا کے کہہ دو، ایسی امی سے جا کے کہہ دو، ایسی عورت سے جا کے کہہ دو، جب تجھے پتہ لگے تیرا پاؤں بھاری ہو گیا، نیت کر اللہ بیٹا دے گا، اس کا نام محمد رکھوں گی، اس کا نام احمد رکھوں گی۔ فرمایا تیری نیت کی برکت سے اللہ تیری کوکھ سے تیری گود میں آنے والا محمد احمد پیدا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اس نام کی برکت سے اللہ بیٹا عطا فرمائے گا۔ جاؤ جاؤ چابی والی گولیاں کھانے والوں، کم بچے خوشحال گھرانہ کی رٹ لگانے والوں، اللہ اکبر، یہ ڈاکٹر نہیں جو چابی والی گولیاں کھلا رہی ہے، یہ کم بچے خوشحال گھرانہ کے آپ کو پینافلیکس دے رہی ہے۔ اس سے پوچھو تو صحیح تیرے کتنے بہن بھائی ہیں، تیرے اماں ابا کے کتنے بہن بھائی ہیں، جہاں تو بیاہ کے گئی وہاں کتنے بہن بھائی ہیں، تیری بہن کو جو بیانے کے لیے آیا وہ کتنے بہن بھائی ہیں۔ اگر اللہ تیرے جیسے بد عقیدہ کو کھلا سکتا ہے تو نماز کا سجدہ دینے والوں کو کیوں نہیں کھلا سکتا؟ فرمایا جس محفل کے اندر وہ شخص آ جائے جس کا نام محمد جاوید اختر ہو، وہ بچہ آ جائے جس کا نام ملک محمد، جس کا نام سردار محمد کیسر خان ہو، فرمایا اس کے لیے جس نے اپنے نام کے ساتھ میرے نبی کا نام محمد احمد لگایا، اس کے لیے رستہ چھوڑ دو، اس کے لیے جگہ چھوڑ دو، اس کی طرف پیٹ کر کے نہ بیٹھو، اس کی بات کو اہمیت دو، اس کی بات کو درگزر نہ کرو، کیونکہ اس کا کردار اچھا نہیں، اس کی صورت اچھی نہیں، اس کا لباس اچھا نہیں، لیکن اس نے اپنے نام کے ساتھ میرے نبی کا نام لگایا۔ اللہ اکبر، اس میرے نبی کی نام کی برکت سے اللہ نے سارے اس کے کردار کے گندوں کو دھو کے رکھ دیا۔ قیامت کا دن ہوگا، میرے نبی صحیح نے فرمایا، اللہ فرمائیں گے، اللہ اکبر، اللہ جب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کریں گے اور کہیں گے یا محمد، اللہ اکبر، اب اللہ فرمائیں گے آؤ محمد، اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاؤ، تو جنہوں نے اپنے ناموں کے ساتھ محمد لگایا ہوگا وہ سارے اٹھ کے اللہ کے پاس آ جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے میں نے تو اپنے حبیب کو بلایا تھا کہ اللہ جو تیرا حبیب تھا ہمیں اس سے پیار، وہ ہمارا بھی حبیب تھا۔ اللہ فرمائیں گے نام اعمال تو اس قابل نہیں کہ تجھے جنت کی خوشبو سگائی جا سکے، تم نے اپنے ناموں کے ساتھ میرا نام، میرے نبی کا نام لگایا، اس نام کی برکت سے میں نے بیڑا پار ہی فرما دیا ہے۔ قیامت کے دن آواز لگے گی این المحمدیون، کہاں ہے محمد نام والے؟ اللہ جل شانہ اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور فرمائیں گے اللہ اکبر، تیرے کرتوت اس قابل نہیں، تیرا نام اعمال اس قابل نہیں، اللہ اکبر، تیری زندگی کا گندا کردار اس قابل نہیں کہ تجھے خدا کی رحمتیں منہ کو لگائے۔ تین نام جن کا نام محمد ہوگا، اللہ انہیں میدان معاشر کی گرمی دھوپ سے بچا کے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ جن کا نام محمد ہوگا اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ جن کا نام محمد احمد ہوگا کہ ان کے ناموں کے ساتھ محمد احمد لکھا ہوگا، اللہ اس کے نام اعمال کو سامنے کر کے فرمائے گا تیرے نام اعمال کے ہر صفحے کے کونے کونے پر اوپر نیچے گناہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، آج میں تیرا نام اعمال نہیں کھولوں گا کیونکہ اس کے اوپر لکھا محمد اسلم، محمد ارشد لکھا ہوا ہے۔ دنیا کیا کہے گی؟ اللہ اکبر، یہ وہ ہے جس نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کا نام جوڑا۔ اے ظالم، تجھے تو حیا نہیں آئی، اس نام کو دیکھ کہ خدا کو حیا آ رہا۔ جاوید اختر صاحب کے اس پروگرام پر کیسر خان صاحب کی دعوت پر یہ بھی عرض کر کے جاؤں گا کہ انہی ناموں پر بھروسہ کر کر نبی کی کردار والی زندگی کو، اعمال والی زندگی کو نہیں بھول جانا کہ عبدالحنان آیا تھا، بڑے بڑے شیوخ علماء اکرام کے درمیان بیٹھ کے چلا گیا، جس نے اپنے نام کے ساتھ نبی کا نام لگایا بغیر حساب کے جائے گا۔ انہیں کیا کرن دی کیا ضرورت ہے؟ سرکار قبرے چاون گے آکھن گے چھڑ دیو اے تے میرا ہے، نہیں نہیں نہیں، فرمایا فاطمہ تو میری دی ہے، میری رگوں کا خون تیری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر، خدیجہ میری بیویوں میں پیاری بیوی، ہر ایک پر میں نے احسان کیے، خدیجہ نے میرے پہ احسان کیے۔ فاطمہ محمد نے تجھے گود میں کھلایا، میری خدیجہ نے تجھے سینے سے لگایا۔ اے فاطمہ، تیرے کردار پر، اللہ اکبر، تیرے بالوں کی چمک پر آسمان کا سورج بھی چھپ گیا تھا۔ اے فاطمہ، اللہ اکبر، تیرے پردے پر، تیرے سجدے پر اللہ کا سلام آیا ہے، لیکن میری فاطمہ خبردار، محمد کی نسبت کے ساتھ ساتھ اعمال کی گٹھڑی بھی لے کے آنا۔ اگر خالی جھولی لے
کے آئی تو میں بھی تیرے سے دور ہٹ کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ اے فاطمہ اگر آج میں تجھے تسلیاں دے دوں کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا تو امت اس کو حجت بنا کر خدا کے آگے سجدہ کرنا چھوڑ دے گی، اللہ کو راضی کرنا چھوڑ دے گی، میرے دیے ہوئے تحفے پردے کی اتباع کرنا چھوڑ دے گی۔ اے فاطمہ یہ ساری کی ساری نسبتیں اپنی جگہ، لیکن ایمان والا پنڈورا تھیلا مضبوط لے کے آنا۔ اے فاطمہ جب کردار کو، جب صورت کو، سیرت کو، میرے بتلائے ہوئے طریقوں کو، اپنے کردار، اپنے لباس، اپنے وجود میں لے کے آئی تو پھر ہم نے بڑوں سے سنا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن آواز لگے گی یا معاشر الانبیاء والاولیاء، اور میرے نبیوں کی جماعت، میرے نبیوں کے یاروں کی جماعت، جتنی میدان معاشر میں میری مخلوق آنکھوں والی کھڑی ہے، سارے کے سارے اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، سارے کے سارے اپنی آنکھیں بند کر لو، کیونکہ محمد کے گھرانے کی پلسرات سے فاطمہ الزہرا گزرنے والی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، یا محبان حسین بھی بیٹھے ہیں، یا میرے عزیزوں محبان مصطفیٰ بھی بیٹھے ہیں۔ مدینے والا تو دور کی بات ہے، اللہ اکبر، 1400 سال کے بعد بھی آج مدینے کی کھجور آ جائے، ہم ادب کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر اس کی گٹھلی کو بھی زمین پہ نہیں پھینکتے ہیں۔ آج کوئی مدینے سے چائنا کا بنا ہوا، مدینے کی باؤنڈری سے گزرتا ہوا رومال آ جائے، ہم اسے کبھی پیروں میں نہیں بچھاتے ہیں۔ سرما پتہ نہیں کون سے ملک سے بن کے آیا، لیکن مدینے کی ہوائیں ٹکرا گئی، آج وہ بھی ہمارے ماتھے کا جھومر بن جاتا ہے۔ اللہ کی قسم، یا کوئی نہ آل کا گستاخ ہے، نہ بنات کا گستاخ ہے، نہ نبی کی ازواج کا گستاخ ہے، نہ اصحاب مصطفیٰ کا گستاخ ہے، نہ کوئی ختم نبوت کا غدار ہے، نہ کوئی قادیانی بیٹھا ہوا ہے، یا سارے کے سارے عاشق مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہو، یا سارے کے سارے عشق آپ کا وقت دینے پر سبحان اللہ الحمدللہ سے نظر آ رہا ہے، لیکن خدا پاک کی قسم عاشق مصطفیٰ کا، اللہ عشق مصطفیٰ کا اظہار آپ کے سر پہ ٹوپی پگڑی داڑھی اور آپ کے کردار سے نظر آ رہا ہے۔ اللہ کرے جتنا چٹا جوڑا پہنتے ہو ایمان کا نکھار بھی اتنا سفید ہو جائے۔ اللہ اکبر، جتنا میرے عزیزو گندگی والے جوڑے سے نفرت کرتے ہو، اس سے زیادہ حضور کی ختم نبوت کے غدار سے نفرت ہونے لگ جائے۔ مجھے نہیں پتا تمہارا کلر والی قادیانیوں سے پاک ہے یا ان کے ناپاک قدم اس دھرتی کو پاک کر رہے ہیں۔ خدا کے واسطے اگر یہاں کمیاں یا کلمہ پڑھ یا حضور کی ختم نبوت پر اقرار کر، ورنہ اپنا تام توپڑا لے کے اٹھا کے چلا جا۔ بچوں کا ظلم تو برداشت ہوتا ہے، حکومت کا ظلم تو برداشت ہوتا ہے، ختم نبوت کی چوکی داری پر تیرا حملہ مسلمان سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ یہ نہ ہو ایک وقت آ جائے میں حکومت و قانون اصول کی پرواہ کیے بغیر محمد کے دشمن تیرے گریبان میں ہاتھ ڈال لوں۔ مجھے نہیں پتا، اللہ اکبر، اگر تیرے گریبان میں ہاتھ ڈالنے پر مجھے حکومت وقت سزا دے گی یا مجھے ساتھ وفا کرے گی، لیکن قسم خدا کی ان علماء اکرام کی موجودگی میں کہتا ہوں، جس نے ختم نبوت کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھا، اسے قیامت کے دن خدا کی رضا بھی نصیب ہو جائے گی، مصطفیٰ کے ہاتھوں سے اسے کوثر بھی نصیب ہو جائے گا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تمہارا بچہ تمہاری گود میں لیٹ کے گئے، بابا مجھے کہانی سنا، تمہارا بچہ دودھ پیتے کہ اماں مجھے لوری سنا، اپنے بچے سے زندہ باد کا نعرہ کہلوایا کرو، اور اپنے بچے کو لوریاں ختم نبوت کی دیا کرو، اپنے بچوں کی لوریاں تاجدار ختم نبوت کی۔ مما پپا ڈیڈی بھیا بہنا کہنے کے بجائے ختم نبوت چوکی کے چوکیداروں کو ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا گیا کرو۔ رب العالمین کی قسم ہے، سبحان اللہ کی ورد تسبیح کے دانے پہ پڑھنا اجر و ثواب ہے، الحمدللہ کا الفاظ لفظ پڑھنا اجر و ثواب ہے، اللہ اکبر کا ورد کرنا اجر و ثواب ہے، درود شریف پڑھنا اجر و ثواب ہے، تیسرا کلمہ سبحان اللہ کچھ بھی پڑھنا اجر و ثواب ہے۔ خدا پاک کی قسم، نکالو جیب سے تسبیح اور اس دانے پر پڑھو، قادیانیوں پہ لعنت بے شمار، قادیانیوں پہ لعنت بے شمار، قادیانیوں پہ لعنت۔ تیرا سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے پر عرش والا راضی ہوتا ہے، قادیانیوں پر اگر تو لعنت کرتا ہے تو سونا محمد روزے والا راضی ہو جاتا ہے۔ اب اتنی شانوں والا اللہ نے آپ کو مجھے نبی عطا فرمایا، اتنی عظمتوں والا نوجوانوں آپ کے لیے
جو روزانہ فیس بک کے اوپر صحابہ پر تبرہ، ختم نبوت کی چوکیداری پر حملہ دیکھ کر اپنے ایمان کے اندر ڈگمگا جاتے ہو، خدا کے واسطے ایسے موبائل کو الوداع کہہ دو، اسے جیب سے نکال کے رکھ دو جس میں حضور کی حرمت کے اوپر انگلی اٹھے، صحابہ کی ناموس کے اوپر انگلی اٹھے، ورنہ یہی موبائل کا کلپ جس کو تم نے لائک کر دیا جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اپنے گھروں کے اندر گلک رکھو، او لوگو اللہ اکبر، اپنے گھروں کے اندر گلک رکھو، اپنے گھر کے اندر منی باکس رکھو، کمیٹیاں ڈالو، چھوٹی چھوٹی 10-10 روپے کی کمیٹیاں ڈالو، اور نیت کرو اللہ میں نے کمیٹی بچی کے جہیز کے لیے نہیں ڈالی، اللہ میں نے کمیٹی مکان بنانے کے لیے نہیں ڈالی، اللہ میں نے مکان تیرے گھر کا طواف کرنے کے لیے، تیرے نبی کے روزے کو دیکھنے کے لیے ڈالی ہے۔ اللہ مجھے پتہ ہے وہاں جاؤں گا مجھے قبر کے چوکٹے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا، مجھے جالیوں کے سامنے کوئی کھڑا ہونے نہیں دے گا، اللہ اکبر مجھے ساوے رنگ کے روزے کے سائے کے سامنے بیٹھنے نہیں دے گا، لیکن اللہ میں نے تیرے نبی سے سنا، تیرے نبی نے تیرے غلاموں کو فرمایا، ان غلاموں نے اپنے غلاموں کو فرمایا جن کے ہم غلام ہیں، ہمارے آقاؤں نے ہمارے بڑوں نے فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا من زار قبری بعد موتی فقد زارنی فی حیاتی، فرمایا جس نے میرے وصال کے بعد میں محمد کی قبر کو دیکھ لیا اس نے میں محمد کا چہرہ دیکھ لیا ہے۔ میرے عزیزو جب درود پڑھنے جایا کرو مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر جب درود شریف پڑھا کرو، جب سلام کیا کرو تو تصور میں لایا کرو ہم جالیوں کو نہیں دیکھ رہے، آمنہ کے لال کا چہرہ مبارک دیکھ رہے ہیں۔ منظار قبری وجبت لہو شفاعتی، فرمایا غریب بھی، امیر بھی، ریڑی والا بھی، مزدور بھی، تھکا ہارا پتہ نہیں، ٹریول والوں کا، ایجنسی والوں کا، حج عمرے کے ٹھیکیداروں کا ستایا ہوا میرے روزے پر آ گیا اور اس نے آ کر میری قبر کی زیارت کر لی، قیامت کی صبح تک میری شفاعت اس پہ واجب ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ غنی، میں نے بوڑھوں کو دھکے کھاتے دیکھا، میرے نوجوانوں کے پیروں میں بوڑھوں کو گرتے دیکھا، لیکن میرے عزوجلہ کے اندر خدا کی قسم دھکل پہ میں بوڑھوں کو اچھے اچھے کامتوں کو، کامتوں کو سجدے میں جاتے دیکھا۔ میں نے پوچھا بابا جی یہاں کیوں آ گیا ہے؟ کہ بابو جی تو نے مجھے اپنی دکان میں دیکھا، تو نے اپنے مکان میں دیکھا، تو نے اپنے گھر میں دیکھا، آج مجھے دیکھ لے، میں گھر کی 4 دیواری میں نہیں کھڑا بلکہ جنت کے باغیچے میں کھڑا ہوا ہو۔ آمنہ کے لال نے روزہ تم من ریاض الجنہ کا اعلان کر دیا ہے، رب العالمین کی قسم ہے اگر وہ 2 نفل پڑھنے والا جنت کے اندر نفل پڑھ رہا ہے تو ساری حیاتی 1400 سال ہو گئے، جو سونے والا وہ جہنم کے ٹکڑوں میں کیسے سو رہا ہے؟ اللہ اکبر، میرا ابو بکر بھی جنت میں آرام کر رہا ہے، کہہ دو بے شک میرا عمر بھی جنت میں آرام کر رہا ہے۔ میرے عزیزو ضروری نہیں گالی کا جواب گالی سے دیا جائے، ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا جس کے بارے میں لکھنے والا لکھ کے چلا گیا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے۔ میرے عزیزو جب بھائیوں کے ساتھ دست و گریبان ہوتے ہو، یہ نعت کے اشعار کے جملے پھول کہاں چلے جاتے ہیں؟ جب ماں کی بے عزتی کرتے ہو اور باپ کی طرف انگلی اٹھاتے ہو، ابا تو میرے لیے کیتا کیے، اس وقت یہ پھول کہاں چلے جاتے ہیں؟ مسجدوں میں محرابوں میں چراغاں کرنے والوں، اللہ کی قسم تیرا کردار بھی اعلیٰ، جو چراغاں کیا وہ پیسہ بھی اعلیٰ، اور چراغاں کرنے والا تو بھی اعلیٰ، لیکن یہ بتیاں جل رہی ہیں، یہ بار بار بجھ رہی ہیں۔ میں نے کہا کیا وجہ بنی؟ کہا بجھ اس لیے رہی ہیں کہ بہنوں کا حق دبایا ہوا ہے، ان کا دبانا ہمارے بلموں کو روشن ہی نہیں ہونے دے رہا ہے۔ مولانا میں اللہ اکبر، ہر ایک کلمہ پڑھنے والے، اس وقت میں بریلوی حضرات سے مخاطب نہیں، دیوبندیوں سے تو میں بالکل بھی مخاطب نہیں، تبلیغ والوں سے تو میں مخاطب نہیں، میں کوئی سلفی سیفی نقشبندی سے مخاطب نہیں، میں تو ہر امتی سے جس نے کلمہ پڑھا میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں بچے سسرال میں پریشان ہوئے، باپ کا روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا، اور جو باپ بیٹیوں کا حق کھائے اس کا ڈکارے مارنے کو کیسے دل کر رہا ہے؟ میرے عزیزوں بہن سسرال میں پریشان ہو تو بیٹا بندوق کی نالی لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا آج بہنوئیوں کو نہیں چھوڑوں گا، میری بہن کا اس نے جینا حرام کر رکھا ہے، بہن پر ظلم بہنوئی کرے تیری سمجھ میں آتا ہے، جو 4 بھائی مل کے کر رہے ہیں وہ سمجھ کے اندر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ میرے عزیزو دنیا دار تو دور کی بات ہے،
اچھے اچھے ذمہ دار، اچھے اچھے مالدار اپنی بیٹیوں کو حق دینے میں ہاتھ کیوں کھڑے کر رہے ہیں؟ یہ تیرا باغ کا، یہ آم کا باغ، یہ تجھے ڈالر تو لا کے دے گا، یہ خدا کی قسم پاؤنڈ تو لا کے دے گا، یہ تجھے ریال تو لا کے دے گا، حضور کے حوض کوثر سے جام کوثر لا کے نہیں دے گا۔ فقیرہ آج سیرت کا حق ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو نبی کے قدموں میں بٹھا کے جا رہا ہوں، نبی کے غلاموں کا سامنا کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میں نے 3 مرتبہ قسم اٹھائی، جس کے ذمے بیٹی بہن کا حق ہے، خدا کی قسم بیٹی بہن کا حق ادا کر دے، 12 ربیع الاول میں چراغاں کرنے سے اللہ زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ جاوید اختر سے یوں نہ کہہ دینا کیسر خان کی گاڑی میں ایک مولوی آیا تھا، چائے کے چھوٹے مار کر، چائے کی گھونٹ پی پی کر بس یہی بتا کے گیا، اللہ کی قسم جو باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں مدینے والے کے روزے کی زیارت کر رہا ہوں، کر کے آیا ہوں، اور میں کہا کہ آئے اللہ میرے سے وہ بات کہلوانا جس کی ذمہ داری قیامت کے دن آمنہ کا لال قبول کر لے، اللہ وہ بات کہلوانا۔ الحمدللہ فقیروں کا دیا ہوا وظیفہ فقیر کرتا ہے، جب بھی بیان کے لیے چلتا ہے 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ پڑھ کے چلتا ہے، پھر اللہ اکبر مشورے کی دعا کرتا ہے، اللہ میں نے دنیا دار سے مشورہ نہیں لینا، دنیا بنانے والے سے مشورہ دے لینا ہے، اللہ وہ بات کہلوانا جس بات کا قیامت کے دن میرے سے حساب نہ لے سکے، ورنہ میرے عزیزو تمہارے ہاتھ کھڑے کروا کے چلا جاؤں گا، تمہیں کھڑے ہو کے ختم نبوت کے نعرے لگوا کے چلا جاؤں گا، تمہارا مدرسہ تمہاری مسجد کی تعمیر کے لیے پیسہ مانگ کے چلا جاؤں گا، لیکن کیا پتا یہاں سے نکلنے کے بعد وسندے والی پہنچنے سے پہلے اسرائیل علیہ السلام میرے سے ہاتھ ملا لے، نہ میں گھر کا رہوں گا نہ میں در کا رہوں گا۔ میرے عزیزو اللہ مجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا، دنیا تو اعلان سن کے جنازے کے لیے دوڑے گی، کوئی گاڑی میں کوئی پیدل آئے گا، کوئی کفن کے چکر میں کوئی غسل کے چکر میں رہے گا، اللہ فرمائیں گے اللہ اکبر عصر کی نماز ہو چکی تھی، اللہ کے بندے اللہ کی محبت میں کچھ سننے کے لیے بیٹھے تھے، نبی کے غلام نبی کی غلامی کے لیے تابعداری کے لیے کچھ سننے کے لیے بیٹھے تھے، عبدالحنان تو اپنی تقریر کے چکر میں اپنی واہ کے چکر میں بتا وہ بات کیوں کہہ کے آیا جس کا میرے سے میرے حبیب کے ساتھ تعلق کوئی نہیں۔ خدا پاک کی قسم کوئی قرضدار کوئی مالدار کوئی امیر غریب نہ فرمان فرما بردار کسی نہ کسی کھانچے میں پہنچ جائے گا، لیکن وہ بات جو اللہ اس کے رسول کی طرف منسوخ کر دی اس کا تعلق نہ عرض سے ہو نہ مدینے والے سے ہو۔ اسی بارے میں میرے نبی نے فرما دیا، فرمایا جو ایسی بے معیاری بات کرے گا اور لوگوں کی واہ واہ پر اللہ اکبر زیادہ اپنے آپ کو مسکرا کے دکھائے گا، ایسے خطیب کو کہہ دو دنیا حضور کے حوض کوثر پر جائے گی، تیری گالوں کے اندر جہنم کی آگ کی لگاموں کو ڈالا جائے گا۔ میرے عزیزوں میں تو سبحان اللہ کہلواتا ہی کوئی نہیں، خدا کی قسم مجھے ڈر لگتا ہے پتہ نہیں وہ بات جس کا تعلق مدینے سے نہ ہو میں تمہاری سبحان اللہ کہلوا دوں قیامت کے دن میری پکڑ نہ ہو جائے۔ بس میرے پیاروں میں آپ حضرات سے عرض کر کے جاؤں گا جو کام اللہ نے ہمارے سپرد کیے، جو کام ہماری ذمہ داری اس کام کو ہم پورا کریں، اور جو کام اللہ نے اپنے ذمے لیے اس کام کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ تم عبدالحنان کے لباس اور کردار کو دیکھ کر کیسے محسوس کرتے ہو تمہاری عصر کی نماز قضا کروائے گا؟ آج اگر حضرت توسیع صاحب والی نماز پڑھ لے تو انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گی۔ توسیع صاحب نماز کا سلام پھیرا کرتے تھے، مغرب کی اذان ہو جایا کرتی تھی، اگر توسیع جیسے کا فتویٰ تمہاری نمازوں کو ادا کروا سکتا ہے تو عبدالحنان تو توسیع کے قدموں کی خاک ہے، انشاءاللہ تمہاری نماز نہیں جاتی، لیکن وضو اللہ کرے تمہارا برقرار رہے۔ میں وہ مولوی نہیں جو اپنی پروڈکٹ اور اپنی مصنوعات دکھا کر پٹورا بند کر کے چلا جائے۔ میں نے آپ کو اللہ اکبر یہ ساری کی ساری دکانداری کا شٹر کھول کے دکھایا کہ آپ یہاں سے کچھ نہ کچھ سودا لے کے جاؤ، خالی ہاتھ نہ جانا، کوئی حضور کی تباہ کا لے کے جاؤ، کوئی کردار کا لے کے جاؤ، کوئی یہ سنت کا لے کے جاؤ، کوئی یہ لباس کا لے کے جاؤ، کوئی گھر کے اندر سنت کرنے کی میرے عزیزوں خریداری کر کے جاؤ۔ رب العالمین کی قسم ہے حضور کی تابعداری والی دکان سے خریداری کر کے جاؤ گے، دکاندار بھی بچ جائے گا، خریدار بھی بچ جائے گا، اور مال جو بیچا جو خریدا قیامت کے دن وہ بھی جنت الفردوس کے 8 دروازوں سے داخلے کا سبب بن جائے گا۔
بس بات میرے عزیزوں میں اپنی اختتام کی طرف لے کے آتا ہوں۔ ختم نبوت کے صدقے اللہ نے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا تاج پہنایا، اس کے صدقے بحیثیت امتی ہونے کے ہر ایک کی ذمہ داری ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس امت کے ذمے ایمان کا لانا بھی، ایمان کا پھیلانا بھی، ختم نبوت کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، ختم نبوت کی چوکیداری کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے آج سارے کے سارے یہاں بیٹھ کر عزم کر کے جائیں، ایمان لائیں گے بھی، ایمان پھیلائیں گے بھی، مدرسوں کی صورت میں، مسجد کی آبادی کی صورت میں، اللہ کے راستے میں نکلنے کی صورت میں، کسی کے ساتھ خیر کی بات کرنے کی صورت میں۔ اللہ اکبر، بحیثیت امتی ہونے کے 3 دن 4 مہینے چلا 7 ماہ نہیں، بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد جب تک موت آ کر میرے عزیز و مصافحہ نہیں کر لیتی، اس وقت تک انشاءاللہ حضور والا کام کرتے رہیں گے۔ اللہ کروڑوں رحمت فرمائے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ کی قبر پر فرمایا کرتے تھے، لوگوں جب سے کلمہ نہیں پڑھا پھر تم دکان والے مکان والے تھے، جب کلمہ پڑھ لیا تو دکان والے بعد میں، بیوی بچوں والے بعد میں، پہلے ہم نبی کے کام والے ہیں۔ اور نبی کا کام کیا؟ جو اللہ سے دور ہیں انہیں اللہ کے قریب کیا جائے، جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں انہیں جنت کی طرف لایا جائے، خدا کی پہچان کرائی جائے، حضور کی پہچان کرائی جائے۔ اللہ کے فضل سے سارے عالم کے اندر اپنی نسل عقل کے ساتھ، اپنے وقت، اپنے مال جان کے ساتھ میں میرے عزیزوں پھرنے کے لیے تیار ہوں کہ آپ بھی ارادہ کرتے ہو؟ بسم اللہ کر کے ارادہ فرمانا۔ اجتماعات آ رہے ہیں، جن جن حلقوں کے اجتماعات آ رہے ہیں تیاری کرو، انشاءاللہ اس سال یا اگلے سال جب اجتماع آئے گا تو ضرور جائیں گے، پھر تیاری کرو۔ جن حلقوں کے اندر اجتماع، جن حلقوں کا ہو رہا ہے وہاں جماعتوں میں 3 دن سروزہ عشرت اللہ کی نیت کر کے ان حلقوں میں جا کے لوگوں کو تیار کریں گے۔ ایک مرکز ہے رائیوڈ کے اندر، پوری دنیا کے مسلمان ایک فکر، ایک سوچ لے کے بیٹھتے ہیں کہ اللہ کا دین میرے گھر میں، سارے عالم کی زندگی کے اندر انسانوں میں زندہ ہو جائے۔ ایک فکر عالمی سوچ لے کے بیٹھتے ہیں، پھر کچھ لوگ زبان مختلف، چہرے مختلف، لباس مختلف، کاروبار مختلف، وہ 10 دن چلا 4 ماہ کی سال کے لیے نکل کے جاتے ہیں۔ خدا پاک کی قسم، جب ان کے بستر، ان کے کندھوں پر خدا دیکھتا ہے تو تیرے میرے جیسوں پر ان کی برکت سے خدا رحمتوں کی چادریں ڈال دیتا ہے۔ نیت کرو انشاءاللہ سارے اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور مقام پر رہ کر حضور کی اتباع کو عام کرنے کی، خود تابعدار بننے کی محنت کریں گے۔ خواہ وہ تابعداری اس داڑھی کی صورت میں ہو، خواہ مونچھی چھوٹی کرنے کی صورت میں ہو، خواہ ٹوپی پگڑی کی صورت میں ہو، خواہ سنت لباس ٹخنوں سے شلوار اونچی تہمت کرنے کی صورت میں ہو، انشاءاللہ میں 24 گھنٹے کی زندگی میں حضور کی تابعداری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ بھی نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ سارے نیت کرتے ہو بھائی؟ میرے ساتھ توبہ کے کلمات پڑھیں۔